آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے روٹی، ستو، گوشت، گھی اور جو خوراک حیوانات سے حاصل ہوتی ہے اس کی، اور سرکہ و شیرینی کی فضیلت۔ روایت معتبر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ روٹی کی عزت کرو، کیونکہ عرش سے فرش تک بہت سے فرشتوں اور بہت سے زمین پر رہنے والوں نے کام کیا ہے جب تمہارے لیے روٹی تیار ہوئی ہے۔ بعد اس کے فرمایا کہ ایک دن حضرت دانیال ایک ملاح کے پاس آئے اور اسے ایک روٹی بطور اجرت کے دی کہ مجھے پار اتار دے۔ ملاح نے وہ روٹی ان کے سامنے لوگوں کے پاؤں میں اس طرح پھینک دی کہ وہ کچل گئی اور کہا، میں اس روٹی کو کیا کروں؟ حضرت دانیال نے سر آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی، پروردگار عالم، تو روٹی کی عزت کر۔ تو نے دیکھا اس بندے نے روٹی کے ساتھ کیا عمل کیا، اور تو نے سنا کہ اس نے کیا کہا۔ خداوند عالم نے آسمان کو حکم دیا کہ میہ نہ برسے، اور زمین کو حکم دیا کہ گھاس نہ اگے، یہاں تک کہ لوگوں کی یہ نوبت پہنچ گئی کہ بھوک کے مارے ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ دو عورتوں کا ذکر ہے کہ ہر ایک کے ایک بچہ تھا۔ ایک نے دوسری سے کہا کہ آج میں اور تو مل کر میرے بچے کو کھا لیں، اور کل ہم دونوں تیرے بچے کو کھا لیں گے۔ جب دوسری عورت کے بچے کی باری آئی تو اس نے اپنے بچے کے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر جھگڑا پیدا ہوا اور یہ قصہ حضرت دانیال کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت دانیال نے دریافت کیا کہ اب لوگوں کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ عرض کی، ہاں۔ یہ سن کر حضرت دانیال نے آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، پروردگار اب پھر فضل کر اور رحمت نازل فرما، اور بے گناہ بچوں پر اس ملاح کے قصور کے سبب عذاب نازل نہ کر۔ حق تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ تو میری مخلوق کے لیے وہ نباتات پیدا کر جو اس مدت میں ان کو نصیب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مجھ کو اس کمسن بچے کی وجہ سے رحم آ گیا۔ بے سند صحیح اور غیر صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ روٹی کو سالن کے پیالے کے نیچے مت رکھو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ روٹی کی عزت کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، روٹی کی عزت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا، جب روٹی تمہارے سامنے آئے کھانے لگو اور کسی چیز کا انتظار نہ کرو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ درندوں کی طرح روٹی مت سونگھو، کیونکہ روٹی ایسی برکت کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے تم نماز پڑھتے ہو، اسی کے ذریعے سے روزہ رکھتے ہو، اور اسی کے باعث سے حج بیت اللہ ادا کرتے ہو۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ روٹی میں ہمارے لیے برکت دے، اور ہم میں اور روٹی میں جدائی مت کر، کیونکہ اگر روٹی نہ ہوگی تو نہ ہم سے نماز ہو سکے گی، نہ روزہ، اور نہ کوئی تیرا اور فرض۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب گوشت اور روٹی تمہارے سامنے آئے تو ابتدا روٹی سے کرو، اور بھوک کی تیزی روٹی سے گھٹاؤ، اس کے بعد گوشت کھاؤ۔ بسند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی چھوٹی چھوٹی پکاؤ کہ اس میں ہر گروہ کے لیے برکت ہے۔ چند معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ روٹی کو غیر قوموں کی طرح چھری سے مت کاٹو بلکہ ہاتھ سے توڑو۔ بعض روایتوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اور کوئی چیز نہ ہو تو اس حالت میں روٹی کو چھری سے کاٹ سکتے ہیں۔ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کی روٹی کی فضیلت گیہوں کی روٹی پر اتنی ہے جتنی ہم اہل بیت کی فضیلت تمام آدمیوں پر۔ ایک پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا جس نے جو کی روٹی یا آش جو کھانے کے لیے دعا نہ کی ہو، اور جو شخص آش جو یا جو کی روٹی کھائے گا اس کے پیٹ میں کوئی درد باقی نہیں رہ سکتا۔ اور جو کی روٹی یا جو کا اور قسم کا کوئی کھانا پیغمبروں اور نیک لوگوں کے لیے قوت ہے۔ حق تعالیٰ نے پیغمبروں کا قوت جو کی روٹی ہی مقرر فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ سل والے کے لیے چاول اور جو کی روٹی سے بہتر کوئی دوا و غذا نہیں ہے۔ دوسری روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس حال والے اور سل والے کے لیے جو کی روٹی سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اس روٹی کی صفت یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے درد کو بدن سے دور کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دنیا میں رہے برابر جو کی روٹی کھاتے رہے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ستو بہترین خوراک ہے، بھوکے کا اس سے پیٹ بھرتا ہے، پیٹ بھرے کا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ستو خدا تعالیٰ کی وحی کے مطابق تیار کیا گیا ہے،
اسی سبب سے گوشت بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور پیغمبروں کی خوراک ہے۔ خشک ستو کھانے سے سفید داغ زائل ہو جاتے ہیں اور روغن زیتون میں ملا کر کھانے سے پھر بہی آتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے، چہرے کی لطافت اور ملاحت زیادہ ہوتی ہے اور جسمانی قوت بڑھتی ہے۔ اور اگر خشک ستو کی 3 پھٹکیاں نہار منہ کھا لی جائیں تو بلغم اور صفرا کو دفع کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ستو 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور جو شخص 40 دن ستو کھائے اس کے دونوں کندھے قوی ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ستو پیاس کی زیادتی کو دور کرتا ہے، معدے کو قوت دیتا ہے، صفرا کو گھٹاتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، 70 قسم کے امراض کے لیے شفا ہے اور خون کے ہیجان و حرارت کو برطرف کرتا ہے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر خون ماہواری بند نہ ہوتا ہو تو مریضہ کو ستو پلاؤ، بند ہو جائے گا۔ دوسری صحیح حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جن جن چیزوں کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں دنیا و آخرت میں ان سب سے بہتر گوشت ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا تعالیٰ بہشت کے اوصاف میں فرماتا ہے وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت کھانے کو ملے گا جس قسم کا چاہیں گے۔ دوسری معتبر حدیث میں منقول ہے کہ عبدالعلا اور مسمہ نے ان حضرت سے عرض کیا کہ ہم سے لوگوں نے روایت کی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا گوشت کے بھرے ہوئے گھر کو دشمن رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ روایت تو سچی ہے، لیکن معنی اس کے وہ نہیں ہیں جو وہ سمجھے ہیں، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس گھر کو خدا دشمن رکھتا ہے جس میں آدمیوں کا گوشت غیبت کر کے کھایا جاتا ہو۔ ایک اور حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم گروہ قریش گوشت کے بہت شوقین ہیں۔ حدیث حسن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے، اور جو شخص 40 دن گوشت نہ کھائے وہ کج خلق ہو جاتا ہے، اور جو شخص کج خلق ہو جائے اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو 40 دن گوشت میسر نہ آئے اسے لازم ہے کہ توکل بے خدا قرض لے کر گوشت کھائے، اس کا قرض خدا ادا کرے گا۔ حدیث صحیح میں منقول ہے کہ ایک شخص نے خدمت جناب امام رضا علیہ السلام میں عرض کیا کہ میرے گھر والے بھیڑ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مادہ سودا کو حرکت میں لاتا ہے اور اس سے درد سر اور دوسرے درد پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر خدا عز و جل بھیڑ کے گوشت سے کسی اور گوشت کو بہتر جانتا تو گوسفند کو فدیہ حضرت اسماعیل قرار نہ دیتا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرض بالخورہ کی شکایت کی جو ان میں بہت بڑھ گیا تھا۔ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ گائے کا گوشت چقندر کے ساتھ کھائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پرندے کا گوشت اور گائے کا گوشت بالخورے کو دور کرتا ہے، اور فرمایا کہ گائے کا دودھ دوا ہے اور روغن اس کا شفا اور گوشت اس کا دافع مرض ہے۔ چند حدیثوں میں منقول ہے کہ جو شخص ایک لقمہ چکنے گوشت کا کھائے اتنا ہی درد اس کے بدن سے دور ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اردک یعنی بطخ پرندوں میں بھینسا ہے کیونکہ لجن اور چرک کھاتی ہے، اور مرغ خانگی پرندوں میں سور ہے کیونکہ آدمیوں کا فضلہ کھاتا ہے، اور تیتر پرندوں میں حبشی ہے۔ تم ایسے کبوتر کے بچے کیوں نہیں کھاتے جس کے نئے نئے بالوں پر نکلے ہوں کہ وہ اپنی پاکیزہ قوت سے تمہاری کمی قوت کو پورا کر دے۔ معتبر حدیثوں میں وارد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا غصہ کم ہو جائے اور رنج و غم جاتا رہے وہ تیتر کا گوشت کھایا کرے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ چکور کے گوشت سے پنڈلیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بخار دور ہو جاتا ہے۔ حدیث صحیح میں امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسفردو کا گوشت مبارک ہے، میرے والد اس کو پسند کرتے تھے اور فرماتے تھے یرقان والے کے لیے اسے بھنو اور کھلاؤ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى